السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و جلد آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 104 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 105 سے سٹارٹ کریں گے اور 109 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ ٹرانسلیشن: حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر لازم ہے یہ کہ نہ کہوں اللہ پر مگر حق، الا الحق، حق سوائے حق کے۔ قد جئتکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ من ربکم، روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، تو بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها، تو اس نے کہا یعنی فرعون نے، اگر لایا ہے تو ہمارے پاس کوئی نشانی تو لا دکھا، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ فألقى عصاه، تو ڈال دیا انہوں نے اپنا عصا، فإذا هي ثعبان مبین، تو اس وقت وہ سری اژدہا تھا۔ ونزع یدہ، تو نکالا اپنا ہاتھ، فإذا هي بيضاء للناظرین، تو اس وقت وہ چمکتا تھا، بہت زیادہ چمکنے والا تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے جو اس کی قوم میں تھے فرعون کی، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ جادوگر ہے بہت دانا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 105 سے، جیسا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ کر چکے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کس کی؟ فرعون، جو بہت متکبر تھا، سرکش تھا، اور اس کے بہت بڑے بڑے جو سردار تھے، سرکش تھے، ان کی طرف۔ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک ان کی نظروں میں بہت کمزور، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلمہ ہے وہ بہت بلند، بہت مضبوط ہے، بہت بڑے بڑے سرکشوں کے سامنے بھی کلمہ جو ہے وہ بلند ہی ہو کر رہتا ہے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو کر رہنے والا ہے۔ تو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ ہچکچا رہے تھے کہ میں کمزور ہوں، وہ بہت متکبر لوگ ہیں، اور یہ کہ میرے سے ایک بندہ قتل بھی ہو گیا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے مار ڈالیں، میری بات کو نہ سنیں تو مجھے مغلوب کر دیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور حق کا پیغام پہنچایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر حق ہے، مجھ پر ثابت ہے یا مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہارے سامنے حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ پھر مزید دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل لایا ہوں۔ جیسے ہم نے کل کے لیسن میں بھی پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں، رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو ادھر بھی دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو تم نے جو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان کو اپنی غلامی میں لے رکھا ہے، ان پہ ظلم و ستم ڈال رہے ہو، ان کو میرے ساتھ بھیج دو،
کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی منشا ہے کہ انسان کو آزاد ہی رکھا جائے، چاہے وہ کسی کی بھی محکومیت میں ہو تو یہ اس پہ ظلم ہے۔ تو یہی حال فرعون نے بنی اسرائیل پہ ڈال رکھا تھا، بہت سخت ظلم و ستم ان پہ کیا کرتا تھا۔ ان کے جو مرد تھے ان سے بہت سخت کام لینا اور ان کی عورتوں کو بھی اپنی غلامی میں بنا کر، لونڈیاں بنا کر رکھنا، تو یہ بہت اس کا ظلم و ستم تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ظلم کیا کرتا تھا، اس سے بھی پہلے کہ ان کے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہم سورہ بقرہ میں بھی، کہ اس نے بہت سارے بچوں کو ذبح کروا دیا تھا، اسی بات پہ کہ شاید موسیٰ ان میں پیدا ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، میں تمہارے پاس روشن دلائل لایا ہوں۔ فرعون نے آگے سے ماننے کی بجائے کیا کہا، قال ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو روشن دلائل لایا ہے تو لا دکھا، فأتی بہا، تو اسے لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ فألقى عصاه، تو اسی وقت اپنا عصا ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ عصا کون سا تھا؟ جو ان کے پاس لاٹھی ہمیشہ موجود رہتی تھی، اس سے بہت سارے فائدے حاصل کرتے تھے، جیسا کہ اور مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ بکریوں کے لیے پتے جاڑنا، یا اس کے ساتھ جب تھک جاتے تو ٹیک لگا کر تھوڑا سا آرام کر لیتے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو بہت بڑا معجزہ بھی بنا دیا تھا۔ تو اسی کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اس وقت وہ روشن اژدہا بن گیا۔ روشن اژدہا کیا تھا؟ بہت بڑا سانپ بن گیا، اور یہ حقیقت میں تھا، کیونکہ عموماً جو شعبدہ باز ہوتے ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیتے ہیں، یا ان کے ہاتھ کی صفائی کا اتنا خیر ہوتا ہے کہ لوگوں کو حقیقت الحال سمجھ نہیں آتی۔ لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا یہ واقعی سانپ بن جاتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو اس وقت وہ روشن اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ پھر مزید کیا دوسری نشانی دکھائی، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اپنا ہاتھ نکالا، کہاں سے نکالا؟ گریبان سے، تو اس وقت وہ روشن تھا دیکھنے والوں کے لیے، بہت زیادہ چمکتا دمکتا دیکھنے والوں کے لیے۔ اور یہاں مختصر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور مقامات سے چلتا ہے کہ بغیر سوء، بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی تکلیف کے۔ عموماً کسی حصے کا زیادہ چمکنا، روشن ہو جانا، زیادہ سفید دکھنا بیماری کی علامت ہوا کرتا ہے، لیکن ادھر کیا تھا کہ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے وہ چمکتا دمکتا تھا۔ عموماً یہ اس طرح ہو تو اس کو پھل بہری کہا جاتا ہے، یا اور بیماریوں کا نام دیا جاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ بہت ہی چمکتا دمکتا ہوتا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی تھی، بہت بڑا معجزہ تھا ان کے پیغمبر ہونے کی، تو اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو اس وقت نشانیوں کو دیکھ کر، روشن معجزوں کو دیکھ کر ماننے کی بجائے کیا کہا انہوں نے؟ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، ماننے کی بجائے وہی پرانی روش، انہوں نے کیا کہا کہ یہ صریح جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے شہر سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ ہر دور کی پرانی روش رہی ہے کہ جب لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور اپنے پیغمبر کو ہیچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ اپنی برتری جتانا چاہتا ہے۔ یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتے رہے، ان کو بھی لوگ اسی طرح جھٹلاتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ یہ جو تم قرآن مجید بطور معجزہ دکھاتے ہو، کہتے ہو کہ میں پیغمبر ہوں، تو یہ جادو ہے، حقیقت میں تم اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہو۔ تو یہی کام انہوں نے بھی کیا۔ جو فرعون کے اندر بہت بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے ماننے کی بجائے کہا کہ یہ جو کچھ دکھا رہے ہو جادو کے زور پہ ہے، یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے، اصل میں جادوگر ہے جو تمہیں اپنے جادو کے زور سے اپنے وطن سے ہی نکالنا چاہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے۔
کہ پھر مزید ان کے اندر کیا مکالمہ چلا اور پھر کیا نتیجہ نکلا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جیسا کہ سعودیہ میں الحمدللہ آج فرسٹ روزہ ہے اور پاکستان میں کل آپ لوگوں کا روزہ ہوگا، تو رات چاند نکل آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگوں نے نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، رمضان مبارک کو بہت اچھے سے ویلکم کرنا ہے، قرآن مجید کی کثرت کرنی ہے اور لغویات سے اعراض کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔